لہذا تو یہ اللہ کا جو عذاب جو اللہ نازل کرتے ہیں وہ اس کی اللہ نے ایک میعاد رکھی ہے، ایک مدت اللہ نے رکھی ہے. جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو لے آتے ہیں. تو اس امت کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراوا دیا کہ میرے امت کے اندر بھی چند لوگ ہوں گے جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو، جیسے ریشم کو مردوں کے لیے، اور عمومی طور پر جو شراب ہے، زناکاری ہے، اور اسی طرح گانے بجانے کے آلات ہیں، اس کو وہ حلال ٹھہرا لیں گے. تو پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ لوگ چلیں گے، ایک جگہ پڑاؤ کریں گے، ایک جگہ قیام کریں گے. وہ کوئی کلب ہوگی، کوئی ہوٹل ہوگا، اس طرح کی کوئی چیز ہوگی جہاں پر یہ لوگ اپنی موج مستی میں مشغول رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان پر راتوں رات عذاب لے آئیں گے. اور راتوں رات کا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی شکلوں کو اللہ بندروں میں تبدیل کر دیں گے اور ان کو زمین میں دھسا دیں گے. ابھی زلزلے جو آ رہے ہیں ایک کے بعد دیگرے، راتوں رات انسان کے خواب و خیال میں بھی نہیں. ہاں یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عذاب کی شکلیں اور بندوں کے لیے تنبیہات ہیں. ابھی تو وہ بڑے بڑے زلزلے آنے والے ہیں جن کی پیشن گوئیاں کی گئی ہے، جو قیامت سے پہلے جو بڑے زلزلے آئیں گے، جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 بڑے زلزلے ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک وسطی میں، ایک وسط میں. 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، اور یہ ایسے زلزلے ہوں گے کہ اس سے پہلے ایسے زلزلے کبھی نہیں آئے. اور یہ قیامت سے پہلے جو 10 بڑی نشانیاں، ان میں سے 3 بڑی نشانیاں یہ آنے والی، جس میں جو لاکھوں مریں گے. دنیا کی آبادی کے بارے میں بہت آبادی ہو گئی، بہت آبادی ہو گئی، زمین کے اندر جگہ کہاں ہے، کہاں رہیں گے لوگ. ہاں اس کے بعد کہیں گے کہاں ہیں لوگ. یہ زلزلے جو اس کے بعد جو چھوڑیں گے باقی جو آثار، لوگ ڈھونڈیں گے لوگ کہاں، وہ حال ہوگا. اللہ تعالیٰ بچائے ان فتنوں سے اور ان نشانیوں سے جو بڑی قیامت کی نشانیاں، جو فتنے والی نشانیاں ہیں، جس کے اندر ایمان والے کم رہ جائیں گے. لیکن بہرحال تو یہ چیزیں، یہ واقعات جو اللہ نے ہمارے لیے جو رکھا ہے، در حقیقت یہ ہمارے لیے عبرت ہے. اور یہ عبرت اس اعتبار سے ہے کہ ہماری اپنی بقا ہم چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے آئیں، اور ہم اپنے بحیثیت قوم اگر ہم رہنا چاہیں تو پھر ایک اہم ترین کام جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے اس کام کو ہم انجام دینے والے بنے. اور وہ کام کیا ہے؟ برائی سے روکنا، نیکی کی دعوت دینا. اب یہ نہ کہ بھائی میں کیا کروں، میں اکیلا کیا کروں، میری بات کون سنے گا. سنے نہ سنے مسئلہ وہ نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے بعد کتنے لوگ سن لیے؟ نوح علیہ السلام 950 سال، 1-2 سال نہیں، 950 سال، الا 50 عاما، الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 کم 50، 950 سال. یہ دعوتی سال ہیں، عمر نہیں ہے ان کی. عمر تو اور زیادہ تھی، بعض روایت میں 1200 سال ان کی عمر تھی. دعوتی جو زندگی ان کی گزری، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کی زندگی، برائی سے روکنے کا جو حکم جو وہ دیتے رہے، 950 سال. اور آئے کتنے ان کی طرف گنتی کی 100 بھی نہیں. کشتی میں جب سوار کیے تو بعض روایت میں بات آتی ہے کہ صرف 80 لوگ تھے جو ان کے ساتھ سوار ہوئے. 950 سال. اب یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی طرف کتنے لوگ آ رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ رب کے حکم کی آپ نے جو پاسداری کی ہے وہ آپ کتنے سال کی، کتنی مدت کی ہے، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو نجات کے راہ کی طرف آپ کتنی حد تک لے آئے، یہ غور کریں. کیونکہ نبی کا کام بھی کیا تھا؟ کسی کو ہدایت دینا نہیں تھا. نبی کا کام کیا تھا؟ ہدایت کا پیغام پہنچانا تھا. باقی ہدایت کی توفیق دینا یہ اللہ کی طرف سے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. نبی علیہ السلام، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت سے نوازے گا، آپ جس کو چاہے ہدایت سے نہیں نواز سکتے. ہاں آپ کا کام کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے رہیں، راہ ہدایت بتاتے رہیں، یہی آپ کا کام ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہدایت کا پیغام پہنچانا یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنے لوگ آپ کی طرف ہدایت آپ کی بات مانیں، فلاں کو آپ ہدایت طرف کیوں نہیں لائے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ پیغام آپ نے پہنچایا نہیں پہنچایا، یہ سوال ہوگا۔ تو اس پیغام کے پہنچانے کے لیے اور اس سوال کا سامنا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ پر نظر کریں کہ ہم نے کتنوں تک یہ پیغام پہنچایا، یہ حق ہمیں جو معلوم ہوا، یہ توحید کی امانت جو ہمیں ملی ہے، یہ صحیح معرفت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جو ہمیں مل رہی ہے، یہ پیغام، یہ ہدایت کا پیغام ہم نے اپنے گھر والوں تک، اپنی بیوی تک، اپنے بچوں تک، اپنے ماں باپ تک، اپنے رشتہ داروں تک اور اپنے دوستوں تک، ملنے جلنے والوں تک ہم نے پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اپنے سرکل کے اندر ہم نے کتنے لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو غیر اللہ کو ماننے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں یہ رجب کے کنڈے بھرنے والے ہیں، ہاں یہ رجب کا مہینہ جی، کتنے لوگ ہیں جو ہے جو اللہ کے بندوں کو پکار رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے نیازوں کو سونپے ہوئے ہیں، ان سے جو ہے اپنے امیدوں کو وابستہ کیے ہوئے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے ان تک جو ہے پیغام پہنچایا؟ کتنے لوگ ہیں جو نمازوں سے بالکل غافل ہیں، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ نماز وہ ہے جو انسان، جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، نشانی ہے مسلمان کی۔ جو مسلمان نماز نہ پڑھے اسلام کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتی اعظم کا فتویٰ کہ جو نماز کو چھوڑ دے فمن ترکھا فقد کفر، جو نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہوا۔ یہ فتویٰ ہم نے کتنوں تک پہنچایا؟ ہمارے ملکوں میں کون بتانے والے ہیں؟ بہت ہی کم لوگ۔ جمعے کے اندر کرامتیں، ان کی کرامت، ان کا قصہ، ان کی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ احکام کہاں بیان کیے جاتے ہیں؟ نماز کی اہمیت اس انداز سے کہاں بیان کی جاتی ہے؟ بھائی اگر آپ نماز نہیں پڑھیں تو آپ کافر ہیں، آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو جاتی ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، مرے تو وراثت نہیں ہے آپ کی، مسلمانوں قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا، یہ فتوے موجود ہیں۔ جو انسان نماز کو بالکل یا چھوڑ دے، اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا۔ اب یہ چیزیں، پیغام کتنوں تک پہنچا؟ میرے دوستوں، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جہاں ہم اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بیوی بچے بھی بچیں اللہ کے عذاب سے، جب ہم اپنے آپ کو جنت کی طرف لانے کے لیے ہم فکر مند ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بیوی بچے، ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ جنت میں پہنچے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ان کا بھی خیر ہو، ان کا بھی فائدہ ہو۔ تو دنیا کے فائدے سے زیادہ ہم فکر کریں ان کے آخرت کے فائدے کے لیے، اور وہ فائدہ اسی وقت مل سکتا ہے جب ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کی بھی فکر کریں، ان کو بھی برائی سے روکیں، ان کو بھی بھلائی کی طرف لے آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سعادت نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی جو ہے اس کی طرف آ جائیں، اور ہمارے بیوی بچے اور رشتہ دار بھی وہ بھی جو اللہ کی طرف آ جائیں، اور انبیاء کا یہ دعوت کا جو کام جو تھا، اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے وہ حصہ عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے، اور جس کو اللہ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو؟ لوگ آج کل یہ زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں شرک کے سوا اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف نہ کرتے، بخاص کو معاف کرتے، یہ چاہے تو نا، اب اللہ چاہے کہ نہیں چاہے گا کیا معلوم ہے، یہ نا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک کے علاوہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب کو معاف کر دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ، اس کے سوا، یعنی شرک کے سوا اللہ معاف کر دیں گے کس کو؟ لمن یشاء، جس کو بچائے۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ جو شرک نہ کرے اس کو معافی، یقینی معافی نہیں، جس کو چاہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، یا شرک کے بعد اس نے توبہ کر لی، صدق دل سے سچی توبہ اس نے کر لی، اور اسی توبے پر اس کا انتقال ہوا ہے، تو اس کے کھاتے میں شرک تو نہیں، اللہ مٹا نہیں گا، سچی توبہ اس نے کر لی، مٹ گیا۔ اب جس انسان کے اکاؤنٹ میں شرک نہیں ہے،
اب یہ انسان اتنی بات تو یقینی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، لیکن کیا بغیر کسی عذاب کے، بغیر جہنم میں داخل ہوئے جائے گا، یا جہنم میں جا کر جتنے اس نے گناہ کیے ہیں بقدر اس کے وہ سزا پانے کے بعد پھر جنت میں آئے گا؟ جنت میں تو آئے گا، اس کے شرک کی وجہ، شرک نہ ہونے کی وجہ سے جنت میں تو پہنچے گا، کیونکہ جہنم میں کوئی ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل کے اندر رائی سے کم، اس 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 سے کم ایمان ہو، جس کے دل کے اندر رائی سے بھی کم ایمان ہو۔ اب یہ رائی سے بھی کم ایمان جو ہے، یہ وہ ایمان ہے جس کے ساتھ شرک جمع نہیں ہوتا۔ یہ صرف اللہ پر ایمان، بس میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ ہے، اللہ رب ہے، رب نہیں، وہ کافی نہیں ہے، رب ہے، رب ہے تو مشرکین بھی مانتے تھے۔ اس کے ساتھ عبادت میں شرک نہ کیا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جس نے عبادت میں شرک کیا اللہ کے ساتھ، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ پہاڑ برابر ایمان ہے، در حقیقت ذرے کے برابر اس کے اندر ایمان نہیں۔ اس کا شرک یہ بتلاتا ہے کہ وہ بے ایمان ہے۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر شرک نہ ہو، اس کے عقیدے میں شرک نہ ہو، اس کے عمل میں شرک نہ رہا ہو، ایسا انسان جنت میں پہنچے گا۔ لیکن کیا براہ راست اللہ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے، یا یہ کہ وہ اپنے گناہوں کے بقدر عذاب پانے کے بعد پھر جنت میں آئے گا؟ کہ اللہ کی مشیت ہے، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم کس غرے میں رہیں کہ ہمارے پاس شرک نہیں، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے؟ یہ سب اللہ کی رحمت پر ہے۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت اس پر نہ چھا جائے، اللہ اس کو اپنے رحمت میں نہ لے لے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا عمل بھی مجھے سیدھے جنت میں نہیں لے کے جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھ پر نہ چھا جائے، کیونکہ جنت ہے اللہ کی رحمت کی جگہ۔ اللہ نے جنت کو جب پیدا کیا اور جہنم کو جب پیدا کیا تو اللہ نے دونوں سے کہا کہ جنت سے اللہ نے کہا انت رحمتی، انت رحمتی، کہ تو میری رحمت ہے اور اس رحمت میں جس کو چاہے داخل کروں گا۔ اور جہنم کو اللہ نے جب پیدا کیا تو کہا انت عذابی، تو میرا عذاب ہے اور اس میں جس کو چاہے میں ڈالوں گا۔ یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ جس طرح اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا، ہم سے پوچھ کر پیدا کیا، ہاں جب پیدا کیا تو اللہ نے ہمیں نہیں پوچھا، جب یہاں سے بلانا ہے تو تب بھی ہماری کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کی جنت میں داخل ہونا بھی وہ بھی اللہ کی رحمت ہی پر ہے، کہ جہنم میں بھی داخل اگر اللہ کر رہا ہے تو وہ بھی اس کی مشیت ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عذاب دے گا تو اس میں اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ اپنے عدل پر ہوگا۔ اور اگر اللہ اپنی جنت میں داخل کر رہا ہے تو یہاں پر عدل نہیں بلکہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں اللہ جگہ عطا فرمائے، اور انہی رحمتوں کی چادروں کو اللہ تعالیٰ ہم سب پر تان کر جنتوں میں اللہ سب کو داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ الحمد للہ، سبحان اللہ الحمد، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ اور